اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الوہاب، یہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 بار آیا ہے۔ اگر پورے قرآن مجید کا آپ وزٹ کریں، آپ اس کی اسٹڈی کریں اور اس کو پورا جانچ پڑتال کے ساتھ اس کو دیکھیں تو اللہ کا یہ نام الوہاب، یہ اللہ کا 3 مرتبہ صرف پورے قرآن مجید میں نام آیا ہے۔ اور اس کا معنی، اس کا مقصد یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے سمجھنا۔ میں پنجابی میں بھی اور اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ ذات جس وقت جیسے چاہے اتنا دے دے کہ دنیا تصور کرنا ہی وہ حیران ہو جائے کہ یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے اور کس جگہ سے آ رہا ہے۔ اتنی کھلے وسیع پیمانے پر کوئی بھی مہربانی اگر آپ پر کرتا ہے تو وہ صرف فقط ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کا نام ہے الوہاب، کشادگی دینے والا، کھلا نظام دینے والا۔ اللہ کا یہ نام اتنی طاقت کا حامل ہے، اس کے اندر اتنا جلال اور کمال ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ اس کا وظیفہ کریں، جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، تو اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اس کے اتنے فائدے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک اسم ہے، اللہ کے سب اسموں میں ایک طاقت ہے، لیکن یہ الوہاب ایک ایسا اللہ کا نام ہے جو صرف فقط 3 دفعہ آیا ہے پورے قرآن مجید کے اندر۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے بتانے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فی الفور اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آج اس دور کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہر گھر کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جس کو جوڑوں کا درد نہیں۔ اگر جوڑوں کا درد ٹھیک ہے تو پٹھوں کا درد ہے، اگر پٹھوں کا درد ٹھیک ہے تو کوئی اور کڈنی کا پرابلم ہوگا، گردے میں درد ہوگا یا کسی اور جگہ پر پین ہوگا۔ دردوں والے مریض جو ہیں، یہ اس کے لیے آج کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ ہر گھر کے اندر یہ مریض پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے دوائیاں لے لے کر تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ میرا اپنا شعبہ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ بیماری کتنی عام ہو چکی ہے اور ڈاکٹر اس مریضوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کہ یہ درد اتنے کہاں سے آ گئے؟ پہلے دور میں تو اتنے درد والے پیشنٹ ہی نہیں تھے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر گھر کے اندر یہ پرابلم بن چکا ہے۔ ہر گھر میں پیناڈول پڑی ہوئی ہے، ڈیکلوران پڑی ہوئی ہے، یا کوئی اور پراکسیکیم میں کوئی پڑی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی میڈیسن ان کے گھر موجود ہے درد کے لیے، پونسٹان ہے۔ یہ ریزن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ درد کہاں سے آئے۔ ہر گھر میں یہ درد پہنچ چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں درد اتنے بن چکے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں، ہے عقل کے خلاف، کہ ہر گھر کے اندر اب بیڈ ہے، بیڈ کے اوپر بڑے اچھے گدے وہ، اور اس کے اوپر میٹرس ہے۔ اگر یہ میٹرس اور گدا ایک ایسی چیز ہے، یہ جو فوم ہے، اگر یہ پانی کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور ہر گھر کے اندر یہ چیزیں اب پڑی ہوئی ہیں۔
کچھ بھی لوگ کرتے رہیں لیکن ان کے گھر بیڈ ضرور ہوتا ہے، خواہ کوئی امیر ہے غریب ہے، اب تو یہ رواج بن چکا ہے۔ لیکن جب انسان رات کو اس بیڈ پر سوتا ہے تو صبح جب اٹھتا ہے تو اس کا جسم بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے، بالکل وجود تھوتھا ہو چکا ہوتا ہے، وجود کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ایسے اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ جس طرح کسی بندے نے رات کو اس کو ساری رات زد و کوب کیا ہے۔ تو صبح جب اٹھتا ہے تو بڑا مشکل سے اٹھتا ہے، اس کا چہرہ ہی عجیب سا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا ایک عجیب ڈھنگ کا بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب انسان اس گدے پر سوتا ہے تو وہ اس کے جسم میں سے وہ چیزیں سلب کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر سے وہ باڈی سے وہ چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا جسم ویکنس کی طرف چلا جاتا ہے، اور دن بدن یہ مسائل اس کے بڑھتے جائیں گے۔ ایک تو آپ یہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنے گھروں میں سے میرے بھائیوں اور دوستو ان چیزوں کو نکالو۔ وہ کتنا اچھا دور تھا جس دور کے اندر زمین پر لوگ لیٹا کرتے تھے، خدا کی قسم وہ ایسے اٹھتے تھے جیسے کوئی صحیح پاورفل انسان ہے، ہاتھوں کی انگلیوں زمین پر لگائے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی ٹانگوں کے زور پر۔ اب جب تک انسان زمین پر ہاتھ نہ رکھے تو اس کو سیدھے ہی نہیں ہونے ہوتا۔ تو وہ کتنا اچھا دور تھا۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ تھا چارپائی والا، اور وہ اکثر چارپائیاں ہوتی تھی دوسری، تو ایک وان ہوتا تھا، وان، اس کی جو چارپائی ہوتی تھی وہ بڑی خوبصورت اور ہارڈ ہوتی تھی، بڑی طاقت ہوتی تھی۔ جب انسان اس کے اوپر سوتا ہے تو وہ صبح اٹھتا ہے تو ایکٹیو اٹھتا ہے، زمین پر سونے والا بھی ایکٹیو ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ایک تو گھروں میں سے یہ چیزیں نکالو، یہ میری بات ذہن میں رکھ لو، یہ ہے چھوٹی سی ٹپس لیکن سوچنے والے کے لیے بہت بڑی ٹپس ہے۔ اور آج کا وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ جو مریض جوڑوں کے دردوں کے، اعصابی کمزوری، یہ مسائل ہیں بے جان، اپنے آپ کو گینٹھیے کے مسائل اور کافی مسائل بن چکے ہیں، ان کے لیے یہ آج کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ نے یہ ایسے کام کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب نماز چاشت پڑھی جاتی ہے، اس وقت نماز چاشت کے بعد آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے، اور اس سجدے میں اللہ کا یہ نام الوہاب یا وہاب، یہ ایک تسبیح آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اس سجدے کے اندر آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جب یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا مانگنا۔ میں آپ کو گرانٹڈ یہ کہہ سکتا ہوں، اشراق ویسے نہیں بنی، چاشت نماز ویسے نہیں بنی۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کا ایک لیول ہوتا ہے، زمین سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، تو وہ جب آپس میں ملتی ہیں تو جو انسان اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بندے کے وجود کے اندر ایسی وہ شعائیں داخل کر دیتے ہیں کہ کبھی زندگی میں جوڑوں کا درد اس انسان کو نہیں ہو سکتا جو یہ نماز پڑھنے والے ہیں چاشت اور اشراق کی۔ یہ میں ویسے ہوا میں بات نہیں کہہ رہا، آپ آزما کر دیکھو، جو انسان نماز چاشت اور نماز اشراق کی پابندی کرتا ہے اس کے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا، اس کے جسم میں درد نہیں ہوگا، وہ صحیح ہٹا کٹا انسان ہوگا اور مضبوط ترین ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ نے جوڑوں کا درد اگر ٹھیک کرنا ہے، اپنے جوڑوں کو درست کرنا ہے، دیکھو جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا جگر صحیح ورک نہیں کرتا، تو اس وقت ڈاکٹر کہتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہیں، بچوں کو کہ اس کو صبح کے ٹائم شعائیں لگواؤ۔ شعائیں ایک ایسا بہترین ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ بچہ ان شعاؤں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت کی شعائیں انسانی باڈی کے لیے اتنی مفید ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا یہ نام جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ نے میری اس بات کو مان لیا اور خدا را اللہ کرے آپ کے ذہن میں یہ بات اتر جائے،
تو اپنے دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں یہ ضرور سینڈ کرنا، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ 40 دن تک پراپر روٹین سے آپ یہ ٹریٹمنٹ کریں، نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور نماز چاشت، اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کسی دوائی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ایسے فٹ ہو جائیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں، کون سی دوائی کھاتے ہیں، کون سی غذا کھاتے ہیں، بڑے فٹ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام کے اندر سکون ہے، صحت ہے، شفا ہے، لیکن ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا ہے جس وجہ سے یہ معاملات بن رہے ہیں، اور ان ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ خواہ وہ جتنی دل ہے ٹریٹمنٹ کر لیں، وقتی ریلیف ضرور دے سکتے ہیں، لیکن پراپر ٹریٹمنٹ ان کے پاس موجود ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں کو گھٹنے کا درد ہے، جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، آرتھرائٹک ہے، جو کچھ بھی اس قسم کی کافی بیماریاں ہیں، گینٹھیے کے مسائل ہیں، وہ ڈاکٹروں سے دوائی کھا کر تنگ آ چکے ہیں، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ان دوائیوں کی وجہ سے لوگوں کے گردے ختم ہو رہے ہیں، ان کی صحت ختم ہو رہی ہے، جگر خراب ہو رہا ہے، باڈی کا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، خدا را ان چیزوں سے نکلو باہر، اللہ کے راہ پر چلو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اور اپنی غذا کا صحیح اچھے طریقے سے اہتمام کرو، بازاری چیزوں کو چھوڑ دو۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے صحت مند بنائیں گے، اور آپ کے گھر کے اندر بھی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔